We made peace a symbol of ours. In the name of peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Peace TV, the solution for humanity. Peace. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا عظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تقریر کا عنوان ہے اعتراضات اور جوابات، اور اس مرتبہ جس اعتراض کو ہم اٹھائیں گے وہ اتنا عام ہے کہ ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں بلکہ مختلف مذہب کے ماننے والے اور جو لوگ نہیں بھی مانتے ہیں، سارے کے سارے کہنا تو بہت مشکل ہوگا، لیکن اکثریت جو ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر مبتلا ہیں، لیکن جو مذہبی طور پر اس کو ممانعت نہیں سمجھتے یا غلط نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے، ان میں سے ایک قوم ہے، وہ ہے عیسائی، جن کے نزدیک شراب کا استعمال یہ غلط نہیں ہے، اور شراب کے استعمال کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اور جسٹیفائی بھی بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک فنکشن کے اندر، ایک میرج سیریمنی کے اندر، ایک فیسٹ کے اندر جب پانی کو شراب میں بدل دیا اور شراب جو ہے لوگوں نے استعمال کیا، تو پھر ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو شراب کیوں نہ استعمال کریں؟ تو بڑی عجیب دلیل دیتے ہیں کہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھوپتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 بڑے بڑے گیلن جو پانی سے بھرے ہوئے تھے اس کو شراب میں معجزاتی طور پر، معجزے کے طور پر اس کو شراب میں تبدیل کر دیا، اور تب سے عیسائی مذہب کے اندر شراب جو ایک دم پانی کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ان کا یا کسی کا بھی اعتراض مسلمانوں سے یوں ہے یا اسلام سے ہے کہ کیوں شراب آپ نہیں استعمال کرتے ہیں، شراب سے دور بھاگتے ہیں، کیا وجہ ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کا پابند ہے۔ ایک مسلمان تبھی مسلمان ہے جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو چلائے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت کہتا ہے ان چیزوں کو وہ پورا کرے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے صاف صاف فرماتا ہے قرآن کے اندر، جو آخری کتاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے۔ اس کتاب کے اندر سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت اور 90 نمبر کی آیت میں ہے، جس آیت کا میں نے شروع میں ہی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے خمر جو نشہ والی چیز ہیں، اور جوا، اور پتھر کی پرستش، اور نجومی گری، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل ہیں، فاجتنبوہ، ان سب سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت اور 90 نمبر کی آیت شراب کی حرمت کے تعلق سے ایک دم فائنل آیت ہے۔ لیکن شراب، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب لوگ پیتے تھے، اور لوگ اس کا اچھی طریقے سے استعمال کرتے تھے اور بے ٹوک استعمال کرتے تھے، اور یہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کو حرام کیا. اور سب سے پہلی آیت جو شراب کے حرمت کی ہے وہ سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 219 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، ان سے کہہ دو کہ اس کے اندر کچھ تو نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اور نقصان نفع سے بہت زیادہ ہے. یہ پہلی آیت تھی جو ڈسکریج کرتی ہے، روکتی ہے، ٹوکتی ہے کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اس کے بعد میں سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت 43 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت دوبارہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ اور پابندی آ گئی کہ جب نماز کے قریب آؤ تو نشے کی حالت میں نہ ہو. ظاہر ہے ایک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء، دن بھر، اور رات کا کچھ حصہ نماز میں جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ دن بھر شراب میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا، شراب کا استعمال کر ہی نہیں سکتا. پھر آخر میں سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت اور 90 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فائنل طریقے سے، ایک دم آخری طریقے سے لازماً یہ کہتا ہے یہ شیطان کا عمل ہے اگر شراب کا استعمال کرتے ہو. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سب سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شراب نہ پیو، شراب جو ہے شیطان کا عمل ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو قرآن میں صاف صاف طریقے سے ہم کو شراب کی حرمت کے بارے میں کئی آیتیں ملتی ہیں، اور نشہ چاہے شراب سے ہو یا کوئی بھی چیز سے ہو، ہم کو نشے کی بالکل اجازت نہیں ہے. قرآن اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن قرآن کے علاوہ مسلمانوں کے نزدیک جو مستند اور سیکرٹ کتاب ہے وہ احادیث ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، حدیثوں میں کچھ حدیثیں یا کئی حدیثیں ہمیں شراب کے تعلق سے ملتی ہیں. مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 اور 30 نمبر کے باب کے اندر، چیپٹر نمبر 30، اور یہ چیپٹر کا نام ہے کتاب الخمر، بک آف انٹاکسیکینٹس، شراب کی کتاب، کتاب الخمر. حدیث نمبر 3371 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ شراب، نشہ کی چیزیں، یہ جو ہے ساری برائیوں کی ماں ہے، مدر آف آل ایول، اور سب سے بری چیز ہے. شراب جو ہے ساری برائیوں کی ماں ہے، ام الخبائث، اور سب سے بری چیز ہے. سنن ابن ماجہ پھر ایک اور حدیث، جلد نمبر 3 اور 30 نمبر کے باب کے اندر، کتاب الخمر، بک آف انٹاکسیکینٹس، حدیث نمبر 3392، اس کے اندر ہے کہ وہ چیز جو بڑی مقدار میں نشہ پیدا کرتی ہو تو چھوٹی مقدار میں بھی وہ حرام ہے. تو اس حدیث کے حساب سے جو چیز بڑی مقدار میں نشاور ہیں وہ چھوٹی مقدار میں حرام ہے. تو یہ کس کے لیے کوئی بہانہ نہ ہو کہ شراب جو اگر مائنیوٹ کوانٹٹی میں یا لو پرسنٹیج میں یا کم پرسنٹیج کے اندر بیئر کے اندر ہے اور اس سے نشہ نہیں پیدا ہوتا تو بیئر جائز ہو جاتا ہے، یہ دلیل نہیں ہوگی، بلکہ بیئر بھی حرام ہے اس حدیث کے حساب سے، کیونکہ اگر جو چیز بڑی مقدار میں نشہ پیدا کرتی ہے تو وہ چھوٹی مقدار میں بھی، چاہے وہ 2% ہو، 5% ہو، 7% ہو، تو وہ اس حالت میں بھی حرام ہے، بھلے ہی وہ نشہ نہ پیدا کرے اس پرسنٹیج میں، اس مقدار میں. تو جو چیز بڑی مقدار میں حرام ہے وہ چھوٹی مقدار میں وہ چیز حرام ہے. اور ایک حدیث سنن ابن ماجہ 3 نمبر کی جلد اور 30 نمبر کے باب کتاب الخمر کے اندر، حدیث نمبر 3380 میں شراب کے تعلق سے 10 طرح کے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی لعنت 10 طرح کے لوگوں کے اوپر ہے جو شراب میں مبتلا ہیں. جو شراب کے
بنانے میں اور بیچنے میں اور وغیرہ وغیرہ کسی بھی طریقے کی ڈیلنگ کے اندر اگر وہ انوالو ہے تو 10 طرح کے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ایک وہ جو ڈسٹل کرتا ہے, جو شراب کو تیار کرتا ہے, اور وہ جس کے لیے وہ ڈسٹل کیا گیا ہے, شراب کو تیار کیا گیا ہے. تو 2 قسم کے یہ ہو گئے, جو تیار کرتا ہے اور جس کے لیے تیار کیا گیا ہے, ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے, اور جس کے لیے ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے اس پر بھی لعنت ہے. جو پیتا ہے اس پر بھی لعنت ہے, جو پلاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے, جو سرو کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے, جو خریدتا ہے اس پر بھی لعنت ہے, اور جو بیچتا ہے اس پر بھی لعنت ہے, جو پیسے کو استعمال کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے, اور جو دوسرے کے لیے خرید کر کے لے جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. تو اس طریقے سے 10 قسم کے لوگوں کے اوپر, 10 طرح کے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو کسی بھی طریقے سے ہم کو شراب میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ ایک مسلمان شراب کو کیوں ناپسند کرتا ہے, شراب کے قریب کیوں نہیں آتا, شراب اس کے لیے کیوں حرام ہے. قرآن حدیث سے ایک مسلمان کے لیے صاف صاف ثابت ہے, اور قرآن حدیث سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ اعتراض اٹھاتے ہو ہم پر کہ شراب آپ کیوں استعمال کرتے ہو, تو اپنی کتاب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کتاب کیا کہتی ہے شراب کے بارے میں؟ آپ کی کتاب بھی شراب کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں بتلاتی ہے. یہ اور بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو واقعہ وہ پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گیلن کے گیلن پانی کو شراب میں مبتلا کر دیا. یہ واقعہ کتنا صحیح ہے, کتنا آتھینٹک ہے, اس کا غور ہم کر سکتے ہیں اور بات کی تحقیق ہو سکتی ہے. لیکن صاف صاف طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر شراب کے تعلق سے بالکل نیگیٹو بات ملتی ہے. اور ایک حوالہ میں دیتا ہوں, پرووربس ایک کتاب کا نام ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے. پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 کے اندر یوں لکھا ہے, وائن از اے موکر, اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ, دوز ہو آر ڈیسیوڈ بائی اٹ آر ناٹ وائز. یعنی وائن جو شراب ہے یہ موکر ہے, یہ بہت بےہودہ چیز ہے, اور جو کڑی شراب ہے یہ بہت ہی ریجنگ ہے, اور جو کوئی بھی اس سے دھوکہ کھا جائے وہ عقل مند نہیں ہے, یعنی وہ بیوقوف ہے. یعنی جتنے لوگ شراب پیتے ہیں بائبل کی نظر میں بیوقوف ہیں, عقل مند لوگ نہیں ہیں. اسی طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ, یہ تو پرانا عہد نامہ ہوا, نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ایفیشینس چیپٹر 5 ورس نمبر 18 کے اندر ہے, بی ناٹ ڈرنک, شراب نہ پیو, شراب پی کے پیکڑ نہ رہو, بی ناٹ ڈرنک. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں ہی ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ شراب کو چھوئے نہیں, شراب کا استعمال نہ کریں. تو معلوم ہوا قرآن, حدیث اور بائبل تینوں کے حساب سے شراب ہمارے لیے منع ہے. آئیے دیکھیں کہ سائنس اس کے اندر کیا ہماری نشاندہی کرتی ہے. سائنس یہ بتلاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر, ہر شخص کے اندر اس کے دماغ میں ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو انہیبیٹری سینٹر کہتے ہیں. اور یہ سینٹر اتنا ضروری ہے, اتنا اہم رول ادا کرتا ہے کہ اگر ہم جانیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, تو ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ سینٹر روک کا کام کرتا ہے, ٹوکنے کا کام کرتا ہے. یعنی یہ اگر اس کو ہم سمجھائیں اور مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں تو یوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس دور کا کوئی گانا اس کو بہت پسند آیا ہے اور وہ اکثر اپنے خالی وقت میں گنگناتا ہے, لیکن وہ اگر کوئی مجلس میں ہے, کوئی مجمع میں ہے جہاں پر تقریر سن رہا ہے اور لوگوں کے بیچ میں ہے, وہاں اگر اس کا دل کہے گا گنگنانے کا اس گانے کو تو ہرگز گنگنائے گا نہیں, کیونکہ اس کا انہیبیٹری سینٹر کہے گا کہ تو ایسی جگہ نہیں ہے, تو ایک مجمع میں بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کے بیچ میں ہے, تو اگر گنگنائے گا تو لوگ تجھے بیوقوف کہیں گے, پاگل کہیں گے. تو یہ انہیبیٹری سینٹر
اس کو ٹوکتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ دوسری مثال کے طور پر کسی کو پیشاب کی حاجت ہوئی، لیکن وہ پیشاب کی حاجت کہیں بھی نہیں کر لے گا، وہ جائے گا فوراً، اگر اس کو حاجت ہوئی ہے، اس کو ضرورت ہے تو وہ ٹوائلٹ میں جا کر کے جلدی سے اور پیشاب کی حاجت سے فارغ ہوگا۔ یہ چیز اس کو کون بتلاتا ہے؟ یہ انہیبیٹری سینٹر کا کام ہے کہ اگر پیشاب کی حاجت ہے، فارغ ہونا ہے، تو یہاں وہ جگہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ کہیں اور ہے، وہاں جا کے کرو۔ تیسری مثال، اگر وہ ماں باپ کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہے تو ماں باپ ہونے کی وجہ سے وہ یہ خیال رکھے گا کہ کوئی ایسی بدتمیزی والی بات نہ کہے، کیونکہ ماں باپ ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ جو چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس انہیبیٹری سینٹر کا کام ہے کہ اس کو وہ ٹوکتی ہے، روکتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایسے جملے نہ استعمال کرے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انہیبیٹری سینٹر جو ہر ایک کے دماغ میں ہے وہ کتنا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کس طریقے سے ایک شخص جو ہے بیہیو کرے گا، اور کس طریقے سے ایک شخص جو ہے اس انہیبیٹری سینٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے، نہ فنکشن کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر بیوقوف اور ہنسی مذاق کا ایک شخص بن جائے گا جس کی لوگ کھلی اڑائیں۔ شراب پینے والا آدمی جو شراب پیتا ہے، اس آدمی کا یہ انہیبیٹری سینٹر انہیبٹ ہو جاتا ہے یا ناک آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی یہ انہیبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا، کیونکہ نشہ کی حالت میں یہ انہیبیٹری سینٹر معاف ہو جاتا ہے، سپریس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شرابی اگر اس کو پیشاب کی حاجت ہے تو وہیں وہ پیشاب کر دے گا، اگر وہ کسی سے بدتمیزی سے بات کرنے کا اس کا دل کہہ رہا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بدتمیزی سے بات بھی کرنے لگے گا۔ اگر وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہے اور اس کو کوئی گانا گنگنانے کا دل کہہ رہا ہے تو گانا گنگنانے بھی لگے گا۔ تو اس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص کس طریقے سے اپنے آپ کو بیہیو کرے گا اور لوگوں کے اندر وہ ایک مذاق کا ذریعہ بن جائے گا اور اپنے آپ کو ایک بیوقوف جیسا پیش کرے گا۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی جو ہے اس طریقے سے ہی بیہیو کرتا ہے، جھگڑا بھی کرنے لگے گا، بات بات میں تو میں کرنے لگے گا، گالی گلوچ کرنے لگے گا۔ تو انہیبیٹری سینٹر اتنا اہم رول ادا کرتا ہے کہ آپ کو ٹوکتا ہے، روکتا ہے اور غلط چیز سے بچاتا ہے اور صحیح چیز کے اوپر رکھتا ہے۔ ایک مثال کیا ہے، بلکہ اسٹیٹسٹک سے یہ بات ثابت ہے کہ شراب ایسی بری چیز ہے، جیسے حدیث میں ہی بات میں نے بتائی کہ شراب ام الخبائث ہے، شراب جو ہے ساری برائی کی ماں ہے۔ ایک اسٹیٹسٹکس جو نیشنل کرائم وکٹمائزیشن بیورو جو سروے ہے ایک یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا، یہ ڈپارٹمنٹ یو ایس کی کہتی ہے کہ 1996 میں ایک سال کے اندر 1996 کے اندر 2713 زنا بالجبر ہوئے، یعنی زنا زبردستی کیے گئے 2713 زنا بالجبر۔ اور پھر یہ بھی تحقیق اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ یہ سارے کیسز اکثریت ان میں سے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں ہوئے۔ دوسری اسٹیٹسٹکس امریکہ میں یہ بتاتی ہے کہ امریکی آبادی میں 8% لوگ جو ہیں وہ انسیسٹ میں مبتلا ہیں۔ اب انسیسٹ کیا ہے؟ انسیسٹ وہ زنا ہے جو خونی رشتے میں کیا جائے، یعنی ماں بیٹے کے ساتھ میں، باپ بیٹی کے ساتھ میں، بھائی بہن کے ساتھ میں۔ ایسا گھنونا رشتہ جو قائم کرتے ہیں امریکہ کے اندر 8% پائے جاتے ہیں، یعنی 100 میں 8 لوگ ایسے ہیں جو اس برائی میں مبتلا ہیں۔ ہر 12-13 امریکی میں ایک امریکی ایسا ہے جو اس برائی میں مبتلا ہے۔ اور یہ بھی اسٹیٹسٹکس تحقیق بتاتی ہے کہ اکثر جو ہے دونوں پارٹنر، کیونکہ یہ تو زنا بالجبر نہیں ہے، یہ تو
راضی خوشی دونوں کے بیچ میں ہو رہا ہے، اکثر دونوں پارٹنر شراب کی حالت میں ہے یا ان میں سے ایک تو ہے ہی شراب کی حالت میں. تو ہم کو معلوم ہوا کہ شراب ایسی بری چیز ہے کہ اس کے استعمال سے ایسی دنیا بھر کی برائی وجود میں آتی ہے. بلکہ یہ بھی تحقیقی طور پر بات معلوم ہوئی کہ ٹوبرکلوسس اور HIV شراب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس طرف وہ جو گرتا ہے. تو شراب ایک سوشل ایول ہے جو مختلف طریقے سے ہم کو نقصان پہنچاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو صرف سوشل ڈرنکر ہوں، کبھی کبھار پیتا ہوں، تھوڑا پیتا ہوں، اپنے حد میں رہتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ کوئی بھی ڈرنکارڈ جو پیکڑ آج ہے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا شروع میں کہ وہ پیکڑ ہوگا. شروع میں ہمیشہ ہی وہ سوشل ڈرنکر اور حد کے اندر رہنے والا ہی رہتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیوں گا. لیکن شراب ایسی چیز ہے جس کے اندر ایڈکٹیو پراپرٹی ہے، ایڈکشن ہو جاتا ہے. آج وہ تھوڑا لیتا ہے، کل اس سے زیادہ لے گا اور اپنی مقدار بڑھاتا رہے گا اور بڑھاتے بڑھاتے ایسی مقدار میں پہنچ جائے گا جب وہ ڈرنکارڈ اور پیکڑ جیسا شمار کیا جائے گا. تو کوئی بھی پیکڑ جو آج ہے وہ ہمیشہ شروع میں سوشل ڈرنکر ہی رہتا ہے. اور مان لو کہ ایک پیکڑ اور ایک شرابی جو اپنے آپ کو سوشل ڈرنکر کہتا ہے، زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی اگر ایسی وہ غلطی کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ میں ایسا فیل کر جائے، تو کیا وہ اپنی زندگی میں، بقیہ زندگی میں وہ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا؟ ہرگز نہیں. تو یہ کہنا کہ ہم سوشل ڈرنکر رہیں گے اور اپنے آپ پر قابو پائیں گے تو یہ ممکن نہیں. اس کے علاوہ شراب کے ذریعے سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر شراب کا پینے والا اگر بہت زمانے سے پی رہا ہے تو اس کو لیور کی بیماری ہو سکتی ہے جو سیروسس آف لیور ہے اور مہلک بیماری ہے، یہ جان لیوا بیماری ہے. کینسر آف اسوفیگس، کینسر آف نیک، کینسر آف ہیڈ، کینسر آف سٹمک، کینسر آف بوول، ان سب کے سرطان کینسر ہو سکتے ہیں. ورم، اسوفیجائٹس، پینکریاٹس، تلی کا ورم، جگر کا ورم، گلے کا ورم اور مختلف طریقے کے جو جی آئی ٹریکٹ ہیں اس کے ورم ہو سکتے ہیں. ہارٹ ڈیزیز ہو سکتے ہیں، ایتھروسکلیروسس ہو سکتے ہیں، کارڈیومائپیتھی ہو سکتا ہے، انجائنا ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، پیریفرل نیوروپیتھی ہو سکتا ہے، فٹس آ سکتے ہیں، پیرالیسس ہو سکتے ہیں، تھائمین ڈیفیشنسی کی وجہ سے ورنک کرساکوف ڈیزیز ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھائمین کا ایبزارپشن نہیں ہوتا اور پرانی باتیں اس کو دھندلے طور پر یاد رہتی ہیں لیکن عنقریب باتیں وہ بھولتا رہتا ہے. اینڈوکرائنیکل ڈیزیز، کشنگ سنڈروم، مکس ایڈیما، ہائپرتھائرائڈزم، یہ ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. شراب کا پینے والا آدمی ایک معمولی دوا جو فلیجل ہے، میٹرونیڈازول ہے، اس سے ریاکٹ کر جاتا ہے. شراب پینے والا آدمی وہ جو ہے انفیکشن کے ذریعے سے بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے اور انفیکشن کے ذریعے سے لنگز کے جو پھیپھڑے کی بیماریاں ہیں وہ پھیپھڑیوں کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے. جیسے لنگ ایبسس ہے، ایمفیسیما ہے، پھیپھڑے کا پھوڑا ہے، ناخون کی بیماریاں، چمڑی کی بیماریاں، جو بیماریاں لو اس کی گنتی آپ ایک پوری فہرست لگا سکتے ہو. پورا ایک لیکچر ہو سکتا ہے بیماریوں کے اوپر کہ اتنی بیماریاں شراب کے پینے کی وجہ سے ہے. لیکن کچھ ڈاکٹر ہم کو ملیں گے اور کہیں گے کہ شراب جو ہے یہ بری عادت نہیں ہے، بیماری ہے. تو جیسے بیمار کے ساتھ میں آپ کو سمپیتھی کرنی چاہیے اسی طریقے سے شرابی کے ساتھ میں سمپیتھی کرنی چاہیے. میں کہوں گا کہ اگر یہ بیماری ہے تو یہی وہ ایک بیماری ہے جو بوتلوں میں بکتی ہے، یہی وہ بیماری ہے جس کے لیے لائسنس آؤٹ لیٹ ہے، یہی وہ بیماری ہے جس کے لیے اشتہار نیوز پیپر، ریڈیو اور میگزینس میں دیے جاتے ہیں، یہی وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے ہائی وے کے اوپر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہی وہ بیماری ہے جو گھر برباد کرتے ہیں اور گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، یہی وہ بیماری ہے جس کے اندر کوئی جرم اور بیکٹیریا نہیں ہے، اور یہی وہ بیماری ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ رجس من عمل شیطان ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، ان سب سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام سلام سلام
الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے اعتراضات اور جوابات۔ ظاہر ہے اسلام کے متعلق غیروں کی طرف سے ان گنت اعتراضات سننے کو ملتے ہیں، اور دن بدن ان کے اعتراضات مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے اسلام کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں۔ اس کی بحث میں نہ جاتے ہوئے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم آئے دیکھیں اعتراضات کیا ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہم جو اعتراض کو اٹھائے ہیں یا جس اعتراض کے اوپر ہم بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسلام کیوں سور کے گوشت کو کھانے کو منع کرتا ہے، کیونکہ عیسائی ہی ایک ایسی قوم ہے دنیا کے اندر جو مذہبی طور پر سور کے گوشت کا استعمال کرتی ہے۔ دوسرے لوگ سور کے گوشت کا ویسا استعمال نہیں کرتے جیسے کہ عیسائی حضرات سور کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ان کا سوال ہے کہ مسلمان سور کے گوشت کا استعمال کیوں نہیں کرتا، تو الحمدللہ اس کا جواب ایک مسلمان کے پاس اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا رب، اس کا مالک قرآن پاک میں جو آخری کتاب اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس کے اندر صاف فرماتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کے اوپر حرام ہیں۔ اور سور کے گوشت کے تعلق سے سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 173 نمبر کی آیت، سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت 3 نمبر کی آیت، سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت 145 نمبر کی آیت، اور سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت 115 نمبر کی آیت۔ وہ آیت یوں ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ حرام ہے تم پر مردہ گوشت، خون اور سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ 4 قسم کے کھانے کی حرمت ان آیتوں میں ذکر ہے۔ پھر سے دہراتا ہوں، مردہ گوشت، خون، سور کا گوشت لحم الخنزیر، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ تو یہ 4 قسم کے کھانے کا ذکر ہم کو قرآن سے ملتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اس کو بالکل وہ چھوئیں تک نہیں۔ لیکن کیا عیسائی حضرات کی کتابوں میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب پڑھیں گے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سور کے گوشت کے کھانے اور نہ کھانے کا ذکر ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جس کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، ایک کتاب کا نام ہے لیویٹیکس۔ یہ موسیس کی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کتابوں کو لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی 5 کتابیں ہیں جو موجودہ بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ وہ ہے جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی۔ تو لیویٹیکس کے ایک باب کے اندر 11 نمبر کے باب اور 7 اور 8 نمبر کے ورسز کے اندر یہ ذکر ہے کہ سور کا گوشت تمہارے لیے ناپاک ہے، گندا ہے، اس کو چھوؤ تک نہیں۔ دوسری کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی عہد نامے میں، جو پرانا عہد نامہ جس کو کہتے ہیں، ڈیوٹرانومی 14 نمبر کے باب اور 8 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ سور کا گوشت بالکل آپ کھائیں گے نہیں، یہ تمہارے لیے گندا ہے، اس کے مردے کو تم چھوؤ تک کے بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک کتاب اشعیاء چیپٹر نمبر 65 ورسز 2 to 5 میں پھر وہی ذکر ہے کہ سور کا گوشت گندا ہے، یہ تمہارے لیے ناپاک ہے اور اس کو چھوؤ تک نہیں، اس کے گوشت کا استعمال نہ کرو۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صاف طریقے سے ثابت ہے کہ عیسائیوں کو جو بائبل کو مانتے ہیں، پرانے عہد نامے کو مانتے ہیں، تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے
کہ ان کو سور کا گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہماری بات عیسائیوں سے ہوتی ہے یا آپ کی بات عیسائیوں سے ہو اور یہ سوال جب ان کے سامنے اٹھایا جائے گا کہ آپ سور کا گوشت کیوں استعمال کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ کچھ عیسائی اس کا جواب یوں دیں کہ دیکھیے یہ جو سور کے گوشت کے حرام ہونے کی بات ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہے، یہ پرانا عہد نامہ ہے. نئے عہد نامے میں کچھ اور ہے. نئے عہد نامے کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں پیٹر ایک خواب دیکھتے ہیں. اور یہ صحیح ہے کہ نئے عہد نامہ میں پیٹر ایک ڈسائپل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں. اور یہ خواب کا دیکھنا کیسے ہے کہ جب ان کو خوب بھوک لگتی ہے اور وہ بھوکے رہتے ہیں، شاید کئی دن کے بھوکے ہوں، چھت کے اوپر وہ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پرے کرتے ہیں، اور اس پرے کے اندر بھوک کی حالت میں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور اس بے ہوشی کے اندر ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اتر رہا ہے، اور اس دسترخوان کے اندر چوپائے، چار پیروں کے اوپر چلنے والے سارے جانور، رینگنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور جنگلی جانور، یہاں تک کہ شیر، بھالو، چیتا، ممکن ہے کہ جنگلی جانوروں میں یہ ہوں. تو دسترخوان پورا اترتا ہے آسمان سے، اور اس دسترخوان اترنے کے ساتھ میں اوپر سے آواز آتی ہے. ظاہر ہے بائبل کہتی ہے کہ یہ گاڈ کی آواز ہے، اللہ کی آواز ہے، نعوذ باللہ. اور اس آواز میں یہ ان کو سنائی پڑتا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو کچھ بھی آپ چاہو، اس میں سے جو چاہیے وہ کھاؤ. تو پیٹر اسی خواب کے اندر کہتے ہیں کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں تو منع ہیں اور اس کو نہیں کھا سکتا، میں نے کبھی نہیں چھوا ہے. تو پھر سے آواز آتی ہے کہ جو گاڈ تمہارے لیے جائز کرتا ہے اور کہتا ہے کھانے کے لیے، وہ گندا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. یہاں سے یہ دلیل پکڑتے ہیں عیسائی حضرات کہ پیٹر کو خواب دکھایا گیا کہ سارے جانور آپ کھا سکتے ہیں، تو ہم اگر سور کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ بائبل سے ثابت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ ہم پرانے عہد نامے کو نہیں مانتے، نئے عہد نامے کو مانیں گے، یہ سرے سے بات بالکل غلط ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کی بات جو درج ہے بائبل کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، مثال کے طور پر 5 نمبر کے باب متی کے گوسپل میں، میتھیو کی گوسپل کے اندر 5 نمبر کے باب اور 17 سے 20 نمبر کے ورسز کے اندر یہ ملتا ہے، think not that I have come to destroy the law or the prophets. تم ایسا نہ سوچو کہ میں پرانے نیموں کو مٹانے آیا ہوں یا ان کو ختم کرنے آیا ہوں. I have not come to destroy but to fulfill. میں ان کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں. اور ورسز کنٹینیو ہوتی ہیں اور کہتی ہیں except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall by no means enter the kingdom of heaven. کہ جب تک تمہارے نیک اعمال ان فارسیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں گے تب تک تم سورگ کے اندر، جنت کے اندر نہ جاؤ گے. اور ایک بھی اگر حکم تم توڑنے کی کوشش کرو گے یا توڑتے ہو تو دنیا کے اندر تم بدترین لوگوں میں سے ہو، اور اگر تم ایک بھی حکم اس کو پورا کرتے ہو، پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تم جو ہو بڑے لوگوں میں سے ہو. تو اس طریقے سے اگر بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں پرانے نیموں کو مٹانے نہیں آیا ہوں، میں ان کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں، تو یہ کیا حق بنتا ہے عیسائیوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم پرانے نیم کو نہیں مانیں گے، پرانے عہد نامے کو نہیں مانیں گے. دوسری بات جو عیسیٰ علیہ السلام ہی سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ماسٹر جو ہے وہ بڑا ہے ڈسائپل سے. تو ڈسائپل ہرگز ماسٹر سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہ وہ بھیجا جو گیا ہے بھیجنے والے سے بڑا ہو سکتا ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانی جائے گی یا پھر ڈسائپل پیٹر کی بات کو مانی جائے گی، کیونکہ پیٹر ایک ڈسائپل ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ماسٹر ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں گے جو کہتے ہیں کہ میں پرانے نیم کو مٹانے نہیں آیا ہوں، کہ پیٹر کے ویژن کو مانیں گے، پیٹر کے خواب کو ہم تصدیق کریں گے، پیٹر کے خواب کو اہمیت دیں گے کہ انہوں نے خواب کے اندر سارے جانوروں کو دیکھا ہے، اس لیے سور کا گوشت ان میں ہے اور سور کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں. میں پھر کہوں گا اسی دلیل کے اوپر کہ اگر وہ یہ دلیل دیتے ہیں
کہ پیٹر نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ سارے جانور تھے، اس لیے ہم سور کا گوشت کھاتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس خواب کے اندر، اس دسترخوان کے اندر صرف سور ہی نہیں تھا بلکہ اس کے اندر جنگلی جانور بھی تھے، رینگنے والے بھی جانور تھے. تو رینگنے والے جانوروں میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، چھپکلی لیزرڈ ہے، اور جنگلی جانوروں میں اگر کھا سکتے ہو تو شیر ہے، بھالو ہے، چیتا ہے، اور 4 پیروں پر چلنے والے اگر جانور ہیں تو کتا بلی بھی ہیں. تم سور ہی کے گوشت کو کیوں کھاتے ہو؟ کتا بلی کیوں نہیں کھاتے؟ لیکن ہرگز وہ کتا بلی نہیں کھائیں گے، شیر اور چیتا نہیں کھائیں گے، سانپ اور بچھو کو نہیں کھائیں گے. تو پھر یہ دلیل پکڑنا کہ سارے جانور جو دسترخوان میں آئے وہ ہم سب کھا سکتے ہیں، کہاں سے ثابت ہوگا؟ بہرحال اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں گے تو کتابوں کے اندر، مذہبی کتابوں میں اس کے گوشت کھانے کی ممانعت ہے، حرام ہے، غلط ہے، ہم کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. آج سائنس ترقی کر چکی ہے اور سائنس یہ بتلاتی ہے کہ سور کا گوشت جو استعمال کرتا ہے اس کو کتنے قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. سور کا گوشت جو کوئی بھی استعمال کرتا ہے اس کو کم سے کم 70 قسم کے کیڑے سے وہ متاثر ہو سکتا ہے. ہکورم، پن ورم، ٹیپ ورم، آپ کوئی بھی کیڑے کا نام لو، وہ کیڑا اس میں آپ پائیں گے. لیکن اس میں جو سب سے خطرناک کیڑا ہے وہ ٹینیا فولیم. ٹینیا فولیم عام لوگوں کی زبان کے اندر، عام لوگوں کی زبان میں ٹیپ ورم کہلاتا ہے، اور یہ کیڑے چپٹے قسم کے ہوتے ہیں اور خوب لمبے ہوتے ہیں. ٹینیا فولیم یہ کیڑا اگر کسی شخص کے اندر، اس کے آنتوں کے اندر چپکا ہو یا پایا جاتا ہو تو اس کے ذریعے سے وہ جو کیڑا ہے اس اپنے منہ کے ذریعے سے آنتوں میں چپکا رہتا ہے اور خون چوستا رہتا ہے، اور اس کیڑے کے جو بیضیں ہوتے ہیں، اوواز ہوتے ہیں، انڈا ہوتا ہے، وہ آنتوں میں نکل کر کے خون کے ذریعے سے بدن کے مختلف حصوں میں وہ جا کر کے پھنس جاتا ہے، اور اس کے پھنسنے کی وجہ سے یہ انڈا اگر آنکھ میں جا کر کے پھنس جائے تو آنکھ کی روشنی جا سکتی ہے. اگر دماغ میں جا کر کے وہ پھنس جائے تو دماغ وہاں پر ڈیمیج ہو سکتا ہے. اگر لیور میں جا کر کے انڈا یہ پھنس جائے تو لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے. اگر ہارٹ میں جا کر کے یہ اووا پھنس جائے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ہارٹ کے پرابلم ہو سکتے ہیں. گویا یہ کہ بدن کے کوئی بھی حصے میں یہ انڈا پہنچ سکتا ہے، وہاں جا کے پھنس سکتا ہے اور وہ حصہ کو متاثر کر سکتا ہے. تو غور تو کرو کہ اس کے کھانے سے یہ انڈا جو جذب ہو کر کے خون کے ذریعے سے مختلف حصوں میں پہنچ سکتا ہے اور وہاں پر یہ بیماری اس حصے کی وہ لاحق کرتا ہے. اور سائنس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اور ثابت ہے کہ کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جس کے کھانے سے یہ انڈا، یہ اووا جو جا کر کے پھنسا ہوا ہے وہاں سے وہ نکال پھینکے. اگر وہ پھنس جاتا ہے تو لازماً اس بیماری میں وہ مبتلا ہونا ہی ہے. اسی طریقے سے ایک اور کیڑا ٹرائچورا ٹیچوراسس، یہ بھی کیڑا جان لیوا ہے کہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو جان گنوا سکتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سور کے گوشت کو خوب پکایا جائے تو خوب پکانے سے یہ کیڑے اس کے اندر مر جاتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تحقیق سے بات معلوم ہوئی کہ 24 لوگ جو اس بیماری میں مبتلا تھے، ٹرائچورا ٹیچوراسس، اس میں جو مبتلا تھے، 24 میں سے 22 لوگوں نے خوب اچھی طریقے سے سور کے گوشت کو پکایا تھا. تو خوب اچھی طریقے سے بھی اگر پکائیں گے، نارمل کوکنگ ٹیمپریچر کافی نہیں ہے ان کیڑوں کو مارنے کے لیے. یہی نہیں بلکہ دوسری بلاؤں سے آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، فیس کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ بھی تحقیقی طور پر بات معلوم ہوئی ہے کہ سور کا گوشت جو استعمال کرتا ہے تو اس کے گوشت کے اندر فیٹ بلڈنگ مٹیریل زیادہ ہے، پروٹین بلڈنگ مٹیریل کم ہے. یعنی اگر اس کا گوشت آپ استعمال کرتے ہیں تو چربی اس کے گوشت سے جو بنتی ہے وہ زیادہ بنتی ہے بنسبت پروٹین جو گوشت لحم ہے اس کے. تو اگر سور کے گوشت سے چربی زیادہ بنتی ہے تو چربی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں
وہ شخص مبتلا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر خون کی نلیوں کے اندر چربی کے گلوبیولز چربی جمع ہو جائے تو خون کی نلیاں پتلی ہو جائے تو ایتھروسکلوروسس ایسی بیماری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سور کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں کم سے کم 50% لوگ ان میں ایسے ہیں جو ہائپر ٹینشن ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ سور کا گوشت استعمال کرنے سے چربی جو ہے ان کے خون کی نلیوں میں تہ جم جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات تحقیق سے معلوم ہوئی ہے کہ سور کا گوشت جو استعمال کرتا ہے تو جو چربی اس کو دستیاب ہوتی ہے سور کے گوشت کے کھانے کی وجہ سے وہ چربی جمع ہو جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے جو کھانا ہم استعمال کرتے ہیں چاہے وہ تیل جو بھی استعمال کریں یا جو گراؤنڈ نٹ آئل ہے یا دوسرے آئل ہیں ہر جگہ سے مختلف ذریعے سے ہم کو چربی ملتی ہے. لیکن یہ چربی جو مختلف ذریعے سے بکرے کا گوشت کے اندر یا گراؤنڈ نٹ آئل کے ذریعے سے جو ہم کو چربی ملتی ہے بدن جو ہے اس کو سٹور کرتی ہے. لیکن جب بھی بدن کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہائیڈرولائز کر کے اس کو برابر میٹابولزم میں لے کر کے اس کو استعمال کر کے وہ بدن کے انرجی کے لیے استعمال میں آ جاتا ہے. لیکن سور کے گوشت سے جو چربی دستیاب ہوتی ہے جو ملتی ہے وہ ہائیڈرولائز نہیں ہوتی, اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا, وہ جمع ہوتے رہتی ہے اور جمع ہوتے 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 وہ ایک لمپ بن جاتا ہے. اور جو لوگ سور کے گوشت کے عادی ہیں اور برسوں برس کھاتے چلے آ رہے ہیں اور ان کا اگر ٹمی پیٹ جو ہے وہ بڑا ہے تو ہم یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں اس کو پکڑ کر کے کہ یہ تو نہیں ہے بلکہ سور کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں سائنسی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کے کھانے کی وجہ سے اس کا اثر اس کھانے والے کے اوپر پڑتا ہے. سائنسی تحقیق سے معلوم ہے سور جو ہے ایسا جانور ہے جو بے شرم جانور ہے. بے شرم ہے. بے شرم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ یہ پسند کرتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ میں کوئی دوسرا آ کر کے صحبت کرے, دوسرا آ کر کے اس سے رشتہ قائم کرے. جانوروں میں آپ دیکھیں گے, اگر جانوروں کی اسٹڈی کریں گے تو جانوروں میں بھی آپ ایسے جانور کو پائیں گے جو شرم والے جانور ہیں. مثال کے طور پر اونٹ ایسا جانور ہے کہ اگر وہ میاں بیوی یا اپنے جوڑے کے ساتھ میں وہ رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دیکھے گا کہ دوسرا کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہو, اگر دوسرا کوئی ہو تو اس کو بھگا کر رہے گا یا کنارے ہو کر کرے گا. تو جانوروں میں بھی یہ شرم کی صفت پائی جاتی ہے. لیکن سور ایسا جانور ہے جس کے اندر یہ اتنی بے شرمی ہے, یہ اس قسم کی بے شرمی ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ دوسرا کوئی آئے اور میرے سامنے میرے پارٹنر کے ساتھ میں رشتہ قائم کرے اور اس کو وہ انجوائے کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سور کے عادی ہیں, سور کے گوشت کھانے کے عادی ہیں, وہ اس برائی میں مبتلا ہیں. وہ اپنے پارٹیوں کے بعد میں سویپنگ آف وائف کرتے ہیں کہ آج تم میری بیوی کے ساتھ میں سو اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ میں سوتا ہوں, تو جو تم کھاؤ گے اس کا اثر تم پر ہوگا. اور یہی چیز جو ایفلنٹ سوسائٹی ہے بامبے میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں اور بہت ہی اونچے درجے کے سمجھتے ہیں, وہ بھی اسی عادت کو اور اسی برائی میں مبتلا ہیں اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے. وہ بھلے ہی سور نہیں کھاتے لیکن مغربی تہذیب کو امیٹیٹ کرتے ہیں اور اس تہذیب کے امیٹیٹ کرنے میں وہ یہی عمل میں مبتلا ہوتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سور ایک ایسا جانور ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اللہ ہی خوب جانتا ہے ہر چیز کے پیدا کرنے کی حکمت. اور میری سمجھ سے یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ گاؤں اور دیہاتوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے, کوئی بیت الخلا نہیں ہے اور لوگ کھیتوں کے اندر میدانوں کے اندر ٹوائلٹ کرتے ہیں تو یہ سور جو ہیں وہ جاتے ہیں اور اس کو صاف کر دیتے ہیں. تو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اس کو رہنے دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سور جو ہے فضلات کھاتا ہے, ہم ایسا کریں گے اس کو ایسی جگہ پر اس کی پرورش کریں گے, ایسے سٹائی کے اندر پرورش کریں گے تاکہ فضلات نہ کھا پائیں. تو میں کہوں گا کہ یہ بھی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہے سور کو ایک جگہ پر رکھیں, اگر کوئی دوسرا جانور نہیں بھی رہے تو
اگر دوسرے جانور کا فضلات نہیں مل سکتا تو وہ اپنے فضلات کو، اپنے شٹ کو، اپنے جو سٹول ہے اس کو کھائے گا. تو سور جو ہے وہ بائی نیچر فطرتی طور پر ایسا ہے. اگر وہ اس مقصد کے لیے ہے تو ہم کو یہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کے استعمال سے ہم جو ہیں بیمار ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم سور کا گوشت کا استعمال نہ کریں. ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. وہ جانتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں گے تو کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، ہر چیز کے اندر ہم کامیاب رہیں گے. اور کامیاب ایسا نہیں بلکہ کامیاب اس دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی رہیں گے. میں اسی بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس آیت سے جو سب سے پہلی سورہ کے اندر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے چلا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام سلام سلام